البقرہ کی آیت نمبر 242 تک گزشتہ درس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 243 16واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، 15 رکوع مکمل ہو گئے، 16واں یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ماتا یموتو، مرنا، اس سے امر آ جائے گا مت، اور موتو اس کی جمع۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتو یعنی ان کی موت کا حکم جاری کیا، یعنی ان سے کہا مر جاؤ، مطلب یہ ہے کہ ان کی موت کا حکم آیا تو وہ سب کے سب ان پہ موت طاری ہوگی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ عام روٹین سے ہٹ کے ہے، ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی موت آ گئی اور انسان کا یہ عالم دنیا ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، پہلے تو ان پہ موت طاری کی، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا پہلے اس کو ترجمہ کر لوں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پہ بہت فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑو، قاتل یقاتل، لڑنا، جہاد کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا عطا فرمائے۔ اللہ یقبض و یبسط، اللہ تبارک و تعالیٰ قبض یقبض، قبض کرنا یعنی تنگی کرنا، اور بسط یبسط، کشادگی کرنا، جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادگی فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ تین آیتیں ہیں، بظاہر تینوں کا مفہوم الگ الگ ہے اور آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک کی آیات کا آپس میں اس کے ما قبل اور ما بعد سے تعلق ہے۔ ہر آیت کا مفہوم پہلے اور بعد کی آیات سے جڑا ہوا ہے۔ اب اس کا مفسرین کرام نے پھر یہ مفہوم بیان کیا ہے، بلکہ اس کا بھی کہ پہلے تو طلاق اور نکاح کا ذکر تھا اور اس کے آگے موت کا ذکر شروع ہو گیا،
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی موت اور زندگی ہے۔ اسی طرح طلاق یہ بھی گویا کہ ایک موت ہے کہ اس میں دو آدمیوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس موت کے ساتھ روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتا ہے، اس میں دو آدمیوں کا تعلق ختم ہوتا ہے، اور طلاق کے بعد اگر رجوع ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ کس قوم کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ یعنی بہت سے واقعات مفسرین نے لکھے ہیں کہ فلاں قوم تھی، فلاں قوم تھی، تو لیکن اصل مقصد قرآن پاک کا اس بات کی تعیین نہیں ہے کہ یہ کون سی قوم تھی، کیونکہ مقصد صرف قصہ گوئی یا کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ مقصد عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز زیادہ اہم نہیں ہے کہ وہ کون سی قوم تھی، کوئی قوم تھی، کیونکہ قرآن پاک نے اب صراحتاً اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب آگے مفسرین نے مختلف اقوام کا ذکر کیا کہ فلاں قوم تھی، فلاں قوم تھی۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کئی مفسرین نے کوشش کی ہے کہ جس قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا تعین کریں کہ وہ کون سی قوم تھی، لیکن علامہ قرطبی نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ سب قصے ناقابل اعتماد، یعنی مختلف اقوام کا ذکر ہے کہ فلاں قوم تھی، فلاں قوم تھی، فلاں قوم تھی، اس طرح کے واقعات۔ تو بہرحال وہ روایت کے اعتبار سے اس پائے کے نہیں ہیں کہ فلاں قوم تھی۔ فرماتے ہیں آیت کا مقصد مسلمانوں کو کسی گزشتہ قوم کے عمل سے عبرت دلانا ہے، جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے ان پر مسلط کر دی، پھر کچھ عرصہ بعد انہیں نئی زندگی عطا فرمائی، اور اس طرح مارنے اور جلانے یعنی زندہ کرنے سے مدعا ان کو یہ سمجھا تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے، تم اپنی صحیح و کوشش سے اپنی موت کو نہ تو ٹال سکتے ہو اور نہ زندگی بڑھا سکتے ہو۔ اب یہ بات ہے کہ ہر انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، اپنا دفاع کرے، اپنے جسم اپنی صحت کی حفاظت اس پہ لازم ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے، یعنی جس کو خودکشی کہا جاتی ہے، یا کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا بلا وجہ خدشہ ہو، ایسی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے اپنی جان کو ختم کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، تو یہ چیز سخت گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی جان ختم کی اسی طرح اس کو سزا ملے گی، کہ اسی طرح وہ اگر کسی نے اپنے آپ کو اوپر سے گرایا ہے تو یہی اس کو سزا ملتی رہے گی کہ وہ اوپر سے گرتا رہے گا، اگر کسی نے اپنے آپ کو وہ کوئی اور چھری سے گولی سے مارا ہے تو وہی اس کو سزا ملتی رہے گی، اسی طرح اس کو وہ سزا۔ تو اپنی جان کی حفاظت کرنا وہ تو ضروری ہے، لیکن یہاں اس میں یہ تھا کہ کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی تو وہ لوگ وہاں سے بھاگے نکلے۔ اب الوف یہ جمع ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر الفن کی جمع ہو
الفن کا معنی ہوتا ہے ہزار، الوفن ہزاروں کی تعداد میں، یا یہ الفن کی جمع ہے۔ تو یہ پھر مقصد یہ ہوگا کہ وہ بڑے اپنے گھروں میں پیار محبت سے اور الفت کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایسے میں وہاں پہ وبا پھوٹ پڑی، تو وہ لوگ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگے۔ تو جس موت سے بھاگے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وہ موت طاری کر دی، پھر ان کو زندہ کیا۔ اب یہاں یہ ہے کہ متعدی امراض کہ جو ایک آدمی سے دوسرے کو لگتی ہے، اس بارے میں بھی آج کل تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یا ڈچ میں کہتے ہیں اس طرح کے لفظ بولتے ہیں جی، یہ سب کو۔ تو ویسے شرعی اعتبار سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی احادیث ایسی چیزیں ہیں کہ ایک آدمی سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے، اس کا مطلب اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو تکلیف لکھی ہوئی ہے وہ اس کو لگ ہی جاتی ہے۔ تو اگر یہ ایک سے دوسرے کو تیسرے سے لگتی ہے تو آخر پہلے کو بھی کہیں سے لگی تھی، اس کو کہاں سے لگی؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ اس چیز سے صاف جو ہے اس طرح ان احادیث کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس سے اس طرح انکار کرنا کہ لوگ احادیث کا انکار کریں یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے بھاگنا وہ درست نہیں ہے، اور اگر کسی کو پتہ ہو کہ فلاں جگہ فلاں ملک میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، وہ وہاں نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں نہ جائے۔ جیسا ایک حدیث پاک میں فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدُمَنَّ عَلَيْهِ، کسی کو پتہ چلے کہ فلاں شہر میں فلاں ملک میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہ وہاں ہرگز نہ جائے۔ وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجَ فِرَارًا مِنْهُ فَلَا يَخْرُجُ، تو وہ اگر اس ملک میں اس شہر میں ہے تو اس سے بھاگ کر وہ وہاں سے نہ نکلے، یعنی وہ جو وہاں ہے اس کو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے، اور جو وہاں نہیں ہے اس کو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ اب نہ نکلنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ اب اگر وہ وہاں سے نکلے گا، اگر اس کے مقدر میں وہ لکھی ہوئی ہے تو وہ تو اس پہ بہرحال آ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس سے نکل کے دوسری جگہ جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں جگہ سے آیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں جراثیم ہوں، اس کی وجہ سے ہمیں لگ جائے گی، تو لوگ پھر ایسی باتیں کریں۔ تو یہ ہے کہ وہاں نہ جائے، اور جو وہاں ہے وہ وہیں پہ رہے، وہ وہاں سے نہ بھاگے، کیونکہ جس کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اب وہاں سے وہ نکلے گا تو پھر آگے جہاں جائے گا لوگ کہیں گے بھئی یہ وہاں سے آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بیماری لگ جائے گی۔ تو اب وہاں سے اگر لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے تو وہاں جن لوگوں کو وہ تکلیف و آفت پہنچی ہے، اب ان کی کون تیمارداری کرے گا؟ جو فوت ہو جائیں گے ان کو کون دفن کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہی حکم ہے کہ جو وہاں ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں، اور جو وہاں نہیں ہیں وہ بلا وجہ وہاں جائیں نہیں۔ تو یہ کسی قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی تھی تو وہ لوگ وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا عام روٹین سے ہٹ کر۔ عام طور پر تو یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بھائی جس کی موت آ گئی وہ اس کا دنیا کا یہ عالم دنیا ختم ہو گیا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کاملہ سے اس پوری قوم پر پہلے موت طاری کی، پھر ان سب کو زندہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ زندگی موت اللہ تبارک و تعالیٰ
ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب دوسری آیت کا پھر اس سے یہ تعلق ہے کہ جب زندگی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑو۔ یعنی اگر موت تمہیں آنی ہے تو وہ موت گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بستر پہ بھی آ جائے گی، اور اگر نہیں آنی ہے تو پھر تلواروں کے سائے میں بھی نہیں آئے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو وہاں موت ضرور آ جائے گی، اور گھر میں تم اپنے کمرے میں بیٹھے ہو تو وہاں نہیں آئے گی۔ موت کا جو ٹائم ہے وہ تو آ ہی جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک، جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ تو اب یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ آج ایک طرف تو لفظ جہاد کو بڑا بدنام کیا جا رہا ہے، اس طرح اس لفظ کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لفظ جہاد کا نام نہ لے لے، یعنی اس طرح اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ان کی ناسمجھی، وہ اپنی ناسمجھی سے یعنی خود اس لفظ کو بدنام کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا نام جہاد رکھ دیا، جس کا دل چاہا اٹھا، جو چاہا کر دیا، اور کہا یہ جہاد ہو رہا ہے۔ جہاد اس طرح نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی اصول ہیں، قواعد ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر ملک و ملت پہ ایسا وقت آ گیا ہے تو پھر اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے مذہب کی، ملت کے دفاع کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو وہ بھی کیا جائے۔ اب یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور ہر جگہ یہ ضروری ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر ملک کے دفاع کے لیے، ملت کے دفاع کے لیے، مذہب کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی پڑ جائے تو اس میں بھی یعنی یہ پس و پیش نہ کی جائے۔ اس کے لیے اصول مقرر ہیں، یہ نہیں ہے کہ آدمی اٹھے اور جس کا جو دل چاہے وہ کر دے اور کہے جی جہاد کیا ہے۔ کہیں کوئی لوگ مزدوری کے لیے کھڑے ہیں، کوئی اپنی ڈیوٹی کے لیے کھڑے ہیں، کہیں مریض اسپتال میں کھڑے ہیں، کوئی مسجد میں عبادت کر رہا ہے، اور کہیں کوئی عبادت میں مشغول ہے، کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جاؤ بھائی وہاں دھماکہ کر دو، خود بھی مر جاؤ، ان کو بھی مار دو تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ یہ جہاد نہیں ہے، اس کا نام فساد ہے۔ جہاد کے لیے اصول ہیں، قواعد ہیں، قانون ہیں، گورنمنٹ نے اعلان کرنا ہے، وقت کا جو حاکم ہوگا اس نے اعلان کرنا، اس کے طریقے کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے یعنی یہ اسلام کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ دوسری طرف سے وہ ہو رہا ہے، اپنے لوگ بھی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو، ضرورت پڑے تو پھر جان کی پرواہ نہ کی جائے ملک کے دفاع کے لیے، ملت کے دفاع کے لیے۔ اور اس سے پہلے اس واقعہ سے، اس کا آپس میں یعنی دونوں آیتوں کا تعلق یہ ہو کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے تو موت ان کو پھر بھی آ گئی۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر وہ میدان جنگ میں جائے گا تو وہاں ضرور موت آ جائے گی، اور اگر اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا تو موت نہیں آئے گی۔ موت کا وقت تو مقرر ہے، ہاں اس کے اسباب ہیں۔ باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے وہ پہلے بھی بیان ہوا کہ ہر آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنی صحت کی حفاظت کرے، وہ چیزیں ضروری ہیں، اس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جب ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، اس کے راستے میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، یعنی قاتلوا فی سبیل اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس میں پس و پیش نہ کی جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مال و دولت انسان کو دینے والا ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ جب اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرض قرار دیا کہ یہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرض حسن دیا۔ قرض حسن کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے کچھ رقم لیتا ہے اور پھر صحیح طریقے سے جو وقت مقرر ہوا ہے اس پہ اس کو واپس کر دیا جائے، اس میں پس و پیش نہ، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن قرار دیا کہ جو میری راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ گویا مجھے قرض حسن دے رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کے دے۔ یعنی اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں دینی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھی کرم فرماتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی جزا دیتا ہے، اور اصل جو ہے وہ تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا دینی ہے۔ مثلا دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال بین رجل بفلات من الارض، حضور نے فرمایا، یعنی یہ بھی حضور نے کسی آدمی کا ذکر کیا، اب یہ اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ کون تھا، نہ ہی اس سے کوئی مطلب ہے کہ سروکار ہے، کوئی آدمی تھا جس کا ذکر فرمایا اور اس کا تعین نہیں کیا کہ وہ کون آدمی تھا، کوئی پہلی امتوں میں سے کوئی آدمی ہوگا۔ تو وہ ایک بے فلات من الارض، کھلی زمین میں یعنی جنگل میں وہ چل رہا تھا، فسمع صوتا فی سحابۃ، تو اس نے بادل میں آواز سنی۔ اب بادل کے اندر آواز آئی، عام طور پر تو انسان نہیں سنتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سنا دیتا ہے کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے اسق حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو تو سیراب کر، بادل کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اس نے سنا کہ بادل کو یہ حکم مل رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو تو سیراب کر، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ بادل ایک طرف ہو گیا، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، تو اس نے ایک پتھریلی زمین پہ پانی برسا، یعنی بارش ایک پتھریلی زمین کے اوپر، پہاڑ چٹانیں ہیں وہاں ہو رہی ہے۔ اب اس نے سنا تھا کہ کسی آدمی کا نام لیا گیا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر، بادل کو حکم ہو رہا ہے، اور بادل جو ہے وہ پہاڑی علاقے میں پتھریلی زمین پہ برس رہا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ وہ جہاں بارش برس رہی، ظاہر بات ہے پہاڑوں پہ پانی نہ تو وہ جذب کرتے ہیں نہ وہاں ٹھہرتا ہے، وہاں سے تو وہ بہہ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ پانی اس پتھریلی زمین سے بہہ کے آ رہا ہے، آگے ایک یعنی جس طرح ندی سی ایک نالا سا بنا ہوا ہے، ادھر پانی جا رہا ہے۔ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، دیکھا کہ وہ سارا پانی اس پتھریلی زمین سے بہہ کے جا رہا ہے اور آگے اکٹھا ہو کے ایک ندی کی صورت ہو، ایک نالی کی صورت، نالے کی صورت اختیار کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔
اب اس کو چونکہ پہلے انہوں نے سنا تھا کسی آدمی کا کہ بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر، تو دل کے اندر یہ خیال تھا کہ دیکھوں یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس کا باغ ہے۔ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، تو وہ دیکھا کہ پانی اکٹھا ہو کے بادل کا جس نالے کے ذریعے جا رہا ہے جدھر، وہ بھی چل پڑے ادھر ہی کہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ، آگے دیکھا تو ایک باغ آ گیا، ایک آدمی باغ میں کھڑا ہوا ہے، اس نے وہ جو کوئی کئی وغیرہ کسی جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں تھا جس کے ساتھ پانی کی نالیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، ادھر ادھر اس کا رخ موڑا جاتا ہے، وہ لے کے کھڑا ہے اور وہ آگے پانی کا یحول الماء بمسحاتہ، دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ اپنے بیلچے یا جو بھی چیز تھی جس کے ساتھ وہ نالیاں وغیرہ بناتے ہیں اس کے ساتھ وہ پانی باغ کی طرف وہ کر رہا ہے، رستہ اس کا بنا رہا ہے اور پانی جا رہا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہی انسان ہوگا کہ جس کا نام میں نے باغ میں سنا تھا کہ بادل کو حکم ہوا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو جا کے سیراب کر، تو یہی وہ انسان ہوگا۔ تو وہ پوچھتا ہے یا عبداللہ مسمک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ قال فلان، انہوں نے وہی نام بتایا، الاسم الذی سمع فی الصحابۃ، جو بادل میں سنا تھا کہ بادل کو حکم ہو رہا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر، وہی نام انہوں نے بتایا۔ فقال له یا عبد اللہ لم تسألنی عن اسمی، اب ان کو نہ ان کا نام کا پتہ تھا نہ اس کو اس کے نام کا پتہ تھا۔ انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا، انہوں نے وہی نام بتایا جو انہوں نے سنا تھا۔ اب وہ آگے سے پوچھتے ہیں تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ ایک اجنبی ہے، آخر کوئی وجہ ہوتی ہے نام پوچھنے کا، کوئی کام ہے، کوئی کس وجہ سے تم نے میرا نام پوچھا؟ فقال انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ادھر جنگل میں تھا تو میں نے سنا بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو جا کے سیراب کر، اور تمہارا ہی نام لیا جا رہا تھا، اور بادل ادھر برسا پتھریلی زمین پہ، وہاں سے وہ پانی آگے بہہ کے آیا اور آگے نالی بن کے سیدھا تیرے باغ میں آ رہا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ تیرے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بادل کو حکم ملتا ہے، بادل پانی برساتا ہے، پانی بہہ کے تیرے باغ میں آ جاتا ہے۔ فما تصنع فیہا، تو کیا کرتا ہے؟ قال اما اذا قلت ھذا، تو وہ کہتے ہیں اچھا جب تو پوچھتا ہی ہے تو پھر سن کیا کرتا ہوں۔ فإنی انظر الی ما یخرج منہا، میں دیکھتا ہوں جو کچھ بھی یہاں سے پیداوار ہوتی ہے اس باغ سے، فأتصدق بثلثہ، 1/3 تیسرا حصہ 1/3 تو میں خیرات کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ وآکل انا وعیالی ثلثا، 1/3 جو ہے نا 1/3 وہ میں اور میرے اہل و عیال بیوی بچے وہ کھاتے ہیں۔ وارد فیہا ثلثہ، اور باقی جو 1/3 بچ جاتا ہے وہ اسی پہ لگا دیتا ہوں، یعنی اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بیج ڈالنا اور دیگر کاموں کے لیے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ اسی میں لوٹا دیتا ہوں۔ تو اس طرح کرتا ہوں، 1 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، 1/3 خود اپنے ذات اپنے اہل و عیال کے لیے، اور 1/3 جو ہے اسی میں لوٹا دیتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ آخرت ہے کہ آخرت میں انسان کو اس کی نیکی اور اس کی یعنی بھلائی کا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا اس کو جو اصل صلہ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا صرف دارالامتحان ہے، یہاں انسان امتحان کے لیے آیا ہے، آزمائش کے لیے آیا ہے، باقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس کے
نیکیوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، جیسے یہ اس واقعہ سے ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بارش کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو سیراب کر اس کے باغ کو۔ اصل چیز آخرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے گویا مجھے قرض دے رہا ہے، اور میں اس کو اس کے کئی گنا اس کا ثواب عطا فرماؤں گا، جیسا کہ یہ ابھی آگے آ رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، ایک دانہ زمین کے اندر بویا گیا، اس کو ڈالا گیا تو اس سے ایک پودا نکلا۔ اب اس پودے کی آگے 7 شاخیں ہو گئی، 7 ڈالیاں اس کی بن گئی، پھر ہر ڈالی کے اندر ایک خوشہ آ گیا، ایک سٹا آ گیا، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانہ بویا تھا، انبتت سبع سنابل، 7 اس کے سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر ایک خوشے میں ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، تو ایک بویا تھا 700 اس کے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 بھی کوئی یعنی آخری حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، لیکن یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں انسان امتحان کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مال دے کے آزماتا ہے اور کبھی وہ انسان کو تنگ دستی کے ساتھ آزماتا ہے، یہ سب اس کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اسی سے آگے یہ حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پہلے والی مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ جو ہے آگے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے ہے، اور یہ متفق علیہ دونوں مسلم شریف اور بخاری شریف سے یہ مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا 3 آدمیوں کا، اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اس کی صراحت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، ان کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیان فرمایا۔ ابرسا و اقرع و اعمی، ابرس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے جسم میں برس کے داغ تھے، یعنی اس کے اعضاء سلامت نہیں تھے۔ وہ اقرع، اقرع کا معنی ہوتا ہے جس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ وہ اعمی، نابینا جس کو نظر نہیں آتا، یہ 3 شخص تھے۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، یعنی یہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے اور ان کو سبق عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب ان کو آزمانا چاہا، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ انسانی صورت میں آیا، فَأَتَى الْأَبْرَسَ، تو وہ اس ابرس جس کے اعضاء سلامت نہیں تھے اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تو وہ انسانی شکل میں فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا کون سی چیز تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا لون حسن و جلد حسن، اچھا رنگ، اچھی جلد، وَيَذْهَبُ عَنِّ الَّذِي قَدْ قَذَرَنِ النَّاسِ، اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں۔ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَدْرُهُ، وہ رشتہ جو انسانیت میں آیا تھا اس نے ہاتھ پھیرا تو ساری تکلیف بیماری جو ہے وہ سب دور ہو گئی۔ وَآتَى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، اس کو اچھا رنگ اور اچھی کھال دے دی گئی۔ قال، اس نے کہا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تجھے پسند ہے؟
اس نے کہا مجھے اونٹ ابل بقر، یہ مینی یہ کسی راوی کو شک ہے، بہرحال اس نے کہا اونٹ مجھے بہت پسند ہے، اس کو ایک اونٹنی دی گئی۔ اب پھر آگے اس میں برکت ہوئی، بہت زیادہ اس کے اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ فقال بارک اللہ لک فیہا، ساتھ ہی یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکتیں دے۔ چلا گیا۔ پھر وہ اقرا، اس جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، اس کے پاس آیا، اس نے کہا ایو شیء احب الیک، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اچھے بال ہوں اور یہ مجھ سے دور ہو جائے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے۔ فمسحہ فذهب عنہ، اس نے اس کے ہاتھ پھیرا، وہ جو اس کا گنجا پن تھا وہ جاتا رہا۔ وَأُوتِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اس کو اچھے بال مل گئے۔ اس کو کہا کہ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ قال البقر، اس نے کہا کہ مجھے گائیں بہت پسند ہیں۔ اس کو ایک گائے دی گئی۔ قال بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں دے۔ اب وہ گیا الاعمیٰ، نابینا کے پاس، اس نے کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے لوٹا دے کہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اسے ایک بکری دی، اور پھر آگے اس کے بہت زیادہ اس میں برکت ہوئی۔ تو اونٹنی جس کو ملی تھی اس کے بہت زیادہ اونٹ ہو گئے، جس کو گائے ملی تھی اس کے بہت زیادہ گائیاں ہو گئیں، اور جس کو بکری ملی تھی اس کا ریوڑ بن گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کو آزمانا تھا، تو پھر وہی فرشتہ جو ہے وہ اسی صورت میں، فی صورت و حیثیت، جس صورت میں پہلے آیا تھا اسی صورت میں آیا، تاکہ وہ پہچان لیں کہ یہ ہمارا محسن ہے جس نے ہم سے یہ بھلا کیا۔ اب یہاں دیکھیے، وہ فرشتہ انسانی صورت میں آیا، تو فرشتے کے ہاتھ پھیرنے سے وہ ساری تکلیف مصیبت جو ہے وہ دور ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرشتہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے نا، خدا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو دے سکتا ہے تو کسی انسان کو بھی دے سکتا ہے، جس پہ کرم فرمائے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دے۔ فرشتے کے ہاتھ میں شفا رکھی تو فرشتے کے ہاتھ پھیرنے سے وہ ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ تو وہ فقال رجل مسکین، آ کے کہا کہ ایک مسکین آدمی ہے، فقد انقطع بی الحبال فی سفری، اب رستے میں بڑی مصیبت پڑ گئی ہے، تو اب فلا بلاغ لی الیوم الا باللہ ثم بک، اللہ تعالیٰ مہربانی والا اس کے بعد تو یا کوئی مہربانی کرے۔ وہ پہلا جو آدمی تھا جس کو یعنی اونٹنی دی گئی تھی اور اس کی اتنی برکت ہوئی، تو اس نے دیکھا تو کہا بڑے حقوق ہیں، الحقوق و کثیرۃ، یہ ہے وہ ہے، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے کہا، جب اس نے دینے سے انکار کر دیا تو وہ کہنے لگا کانی اعرفک، شاید میں تجھے جانتا ہوں، ایسے لگتا ہے، کیا تو وہ نہیں تھا، ابرس نہیں تھا، جس کے اعضاء سلامت نہیں تھے، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا۔ تو آگے سے کہتا ہے انما حرست ھذا المال، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، تو کون آ گیا ایسی باتیں کرنے والا؟ اس نے کہا فَإِن كُنْتَ كَاذِبًا فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، پھر اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تھا۔ تو وہ ایسے ہی ہو گیا، سب مال جاتا رہا، اور اسی طرح وہ پہلے جیسے تھا ویسے ہو گیا۔ اب وہ دوسرے کے پاس اقرا، جو یعنی جس کے سر پہ بال نہیں تھے، فی صورت، اسی صورت میں ہے تاکہ وہ پہچان بھی لے، اسی سے اسی طرح بات چیت ہوئی، وہ بھی اسی طرح کہنے لگا تو کون آ گیا ایسی باتیں کرنے والا، میرا باپ بھی بڑا سیٹ تھا، دادا بھی لینڈ لارڈ تھا، اور یہ تھا وہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ، جیسا تھا اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے۔ بس کہنا تھا، سب مال بھی جاتا رہا، پھر اسی طرح ہو گیا۔ پھر وہ تیسرے کے پاس آیا،
وَأَتَلْ أَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيَئَتِهِ، اسی طرح اسی سے بات چیت ہوئی تو اب وہ کہتا ہے أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، جس نے تجھے تیری آنکھیں لٹائی، تیری بصارت لٹائی اور تجھ کو اتنا مال دیا، اس کے نام پہ کچھ دے دے۔ تو اس نے کہا ہاں، قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، بے شک میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لٹائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال دیا۔ فَخُذْ مَا شِئْتَ، جتنا چاہے تو لے لے، وَدَعْ مَا شِئْتَ، جو چاہے چھوڑ جا۔ وَوَاللَّهِ لَا أَجْحَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ، اللہ کے نام پہ تو جو کچھ لے گا آج میں تجھے نہیں روکوں گا۔ اس نے کہا فقال امسک مالک، تو اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، فإنما ابتلیتم، تمہیں آزمایا گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا اور تیرے دو ساتھی وہ ناکام ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا اور انہوں نے اس کو اپنا کمال کہا اور میں کہا یہ ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے، یہ ہے، تو وہ ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو، اس کے کرم کو فراموش نہیں کیا، تو تو کامیاب ہو گیا، مال تو اپنے پاس ہی رکھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فقر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، تنگ دستی کے ساتھ بھی آزماتا ہے اور کشائش کے ساتھ مال و دولت دے کے بھی آزماتا ہے۔ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں کہ اگر اس کو مال ملے گا تو یہ کیا کرے گا، تنگ دستی آئے گی تو پھر کیا کرے گا۔ قرآن پاک میں بھی ایک واقعہ بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں مال و دولت دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک ہو جائیں گے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا، ثعلبہ بن حاطب اس کا نام تھا، اور بہت تنگ دست تھا اور ہر وقت مسجد کے اندر رہنا، حتیٰ کہ وہ حمامات المسجد کہا جاتا تھا، یعنی مسجد کی کبوتری، جو مسجد کے اندر یہ جس طرح وہاں کبوتر رہتے ہیں تو ان کو بھی حمامات المسجد کہا جاتا تھا۔ ہر وقت پانچوں نمازوں میں، نمازوں کے بعد بھی وہیں بیٹھے رہنا، تنگ دست۔ تو وہ آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علوم غیبیہ عطا فرمائے۔ حضور جانتے ہیں کہ کس کو مال ملے گا تو وہ حقوق ادا کرے گا اور کس کو ملے گا تو وہ الٹا اس میں ناشکری کرے گا اور وہی مال اس کے جہنم جانے کا سبب بن جائے گا۔ بے شمار لوگوں کے لیے حضور نے دعائیں بھی کیں اور ان کو دنیا کا مال و دولت ملا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے حضور نے دعا کی، حضور کے خادم خاص تھے، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ جو تھا ثعلبہ بن حاطب، اس کے لیے یہ چیز نہیں اچھی تھی، تو حضور نے فرمایا اے ثعلبہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میری طرح ہو، یعنی جس طرح میں فقر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت کی یہ حالت تھی کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجوریں کھا لی، ستو پی لیے، پانی پی لیے، تو اس طرح گھر کے اندر گزارا ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے، لو شئت لصارت معی جبال الذهب، یہ سارے پہاڑ، آپ دیکھیں پہاڑ کا کتنا وزن ہوتا ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں ٹن ایک پہاڑ کا وزن ہوگا،
فرمایا کہ یہ سونے کے بن جائیں، اور صرف بنے ہی نہیں، معیہ لسارت معیہ ذہب جبال الذہب، یہ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، میں جہاں جاؤں میرے ساتھ یہ سونے کے بن کے جائیں۔ لیکن حضور نے اپنی مرضی سے فقر کو پسند فرمایا، تو اسے فرمایا کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ تو میری طرح ہو؟ لیکن اس نے پھر یہی عرض کی کہ حضور دعا فرمایا میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا، اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے پھر اس کو فرمایا اے سالبہ قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیق، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے وہ اس سے بہتر ہے کہ زیادہ سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کرے۔ لیکن وہ نہیں تھے، پھر وہی کہا کہ جی آپ دعا کریں۔ حضور نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہم ارزق مالا، یا اللہ اس کو مال دے۔ حضور کی دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوئی۔ اس کے چند بکریاں انہوں نے خریدیں، اب اس میں اتنی زیادہ برکت ہو گئی کہ مدینہ منورہ کی کوئی حویلی ایسی نہ تھی جہاں وہ سما سکے، بہت دور جنگل میں ڈیرا بنا لیا، وہاں چلا گیا۔ اب کیا ہے، پہلے تو ہر وقت صبح شام ہر وقت مسجد میں ہوتا تھا، اب دن کو نہیں آتا، بھئی دن کو میں مصروف رہتا ہوں، رات کو آتا، پھر اور زیادہ مصروفیت بڑھ گئی، رات بھی گئی، اب جمعے کو آتا ہے، بھئی ٹائم جمعے کو ہی ملتا ہے، باقی دنوں میں ٹائم نہیں ملتا ہے، بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے۔ اب اور وقت چلا گیا، جمعہ بھی گیا، یہ بھی عرضی ختم ہو گئی، اب اسی میں مصروف ہے۔ اب اسی اثناء میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی بھیجے، 2 عامل بھیجے کہ جاؤ جو لوگ تھے جن کے پاس مال تھا ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو حضور کے عامل اس کے پاس پہنچے، تو اب سوچا، غور و فکر کیا ہے اتنا مال چلا جائے گا؟ اس نے کہا جاؤ آگے سے لوگوں سے باقیوں سے وصول کر کے آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں۔ پھر حضور کے عمل جب واپس آئے تو آگے ایک صاحب تھے قبیلہ بنی سلیم سے، انہوں نے خوش دلی کے ساتھ جتنی بنتی تھی اس سے بڑھ کے انہوں نے زکوٰۃ دی کہ ٹھیک ہے اللہ کا مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ بہترین مال انہوں نے زکوٰۃ میں دیا۔ اس کے پاس آئے سالبہ کے پاس، تو انہوں نے کہا وہ خط دکھاؤ کون سا ہے، میں دیکھوں، اپنے پاس تو نہیں۔ اس کو پڑھ کے کہنے لگا اچھا یہ جزیہ مقرر کر دیا ہے، یہ میں سوچ لوں گا پھر دیکھوں گا۔ جب وہ عامل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس سے پیشتر کہ وہ کچھ عرض کریں، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کہا، حضور نے خود ہی فرمایا ویحا سالبہ بن حاطب، سالبہ بن حاطب وہ تو ہلاک ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی خبردار کر دیا، بتا دیا کہ وہ شخص، یعنی پہلے ہی حضور تو اس کو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا، لیکن اس کے بار بار کہنے پہ اس کے لیے دعا کی تھی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا حضور یہ فلاں شخص اس نے اس طرح زکوٰۃ دی ہے، لیکن سالبہ نے یہ کہا۔ تو پھر یہ آیات مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں لَإِنْ آتَا وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بضرور ہم نیکوں سے ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو پھر اس میں انہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، وَتَوَلَّوْا روگردانی کی، وہ منہ پھیرنے والے ہو۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ ضرور دیں گے، لیکن جب مال آتا ہے تو اس میں پھر اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ساتھ یہ بھی تبدیلی آ جاتی ہے کہ پہلے اگر انسان وہ نمازی پرہیزگار نیک تھا تو اب
یہ مال اپنے ساتھ پھر ناشکری لاتا ہے، تکبر لاتا ہے، یہ چیزیں انسان کے اندر اکثر و بیشتر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ضرور صدقہ کروں گا، اس نے کہا میں سارے حقوق ادا کروں گا، تو اب سارے حقوق باقی کیا ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ بھی ادا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا یہ کہا کہ یہ جزیہ ہے، یعنی وہ اس کا انکار کر دیا۔ اب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے کوئی رشتہ دار تھے، انہوں نے جا کے اس کو بتایا کہ تیرے حق میں یہ آیات اتری ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ لے کے حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا، لوٹا دیا کہ نہیں تیرا نہیں قبول ہوگا، چلا گیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پھر وہ لے کے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب نے تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر وہ لے کے آیا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب نے اور حضرت صدیق اکبر نے قبول نہیں کی اور میں تیری زکوٰۃ کیوں قبول؟ تو پھر اسی حالت میں پھر وہ مر گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مال و دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی تنگ دستی کے ذریعے سے آزماتا ہے، دونوں طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن قرار دیا کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے وہ گویا مجھے قرض دے رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کو کئی گنا عطا فرمائے۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ یعنی یہ تنگ دستی یا یہ کشادگی، مال کی کثرت یا کمی، نہ تو مال کی زیادتی یعنی زیادہ مال کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہونے کی دلیل ہے، اور نہ مال کی کمی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درجہ مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی آزماتا ہے اور تنگ دستی کے ذریعے بھی آزماتا ہے کہ اگر مال ملا ہے تو کیا وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے اور تکبر اور غرور کرتا ہے، اور اگر تنگ دست ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ کیا صبر کرتا ہے یا کہ وہ گلے شکوے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اس کے قدرت کا اور اس کے یعنی فضل و کرم کا انکار کرتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ مال دے تو انسان شکر کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، اور اگر تنگ دستی آ جائے تو پھر بھی صبر کرے، اس کو بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھے۔ تو فرمایا واللہ یقبض و یبسط، جس کو چاہتا ہے وہ کشادگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ دستی دیتا ہے۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے آج کے دور میں، جس طرح یہ حدیث پاک میں ہے وہ آیا مانگنے والا، تو آج دور ایسا آ گیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جو مانگنے والا ہے وہ کیا ہے، کوئی دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کیا ہے، کچھ ہے۔ تو اس بارے میں یہ ضروری ہے کہ انسان کو اگر توفیق ہو تو انسان دے دے، اور اگر نہ بھی دے سکے تو یہ جو ہے نا کہ سائل کو جھڑکنا، اس سے بہرحال منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مانگنے والا گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آتا ہے، وہ گھوڑا پرانے زمانے میں، آج کے دور میں یوں کہہ لیں کہ کار پہ بیٹھا ہوا بھی آتا ہے، تو پھر بھی اگر توفیق ہے تو دے دو، نہیں توفیق تو ٹھیک ہے بھئی، اس کو اچھے طریقے سے اچھی بات کر کے اس کو آدمی رخصت کر دے۔
یہ جو ہے نا سائل کو جھڑکنا، اس کو بہرحال منع کیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے.